سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤ گے اس کل میں دو فالٹ ہیں. نمبر ایک, آج آپ جوان ہو, کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں آئے. آج رہنے کا بھی مزہ, کھانے کا بھی مزہ, پہننے کا بھی مزہ, نہانے کا بھی مزہ, صحیح ہے نا؟ ہر کام کا آج ہی مزہ ہے. اور کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو آپ نے آج بچا بچا کے رکھا, تو جو آپ پیسہ بچاؤ گے نا کل, وہ میں جب ابھی چھوڑو, پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے, پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بیچارے, وہ کہیں گے ہماری برائی کر دی آپ نے بیٹھ کے. اگرچہ میں اشارتاً بات کروں لیکن ان تک بات پہنچ جائے گی نا, وہ کہیں گے اچھا. تو اب دیکھو, ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے, مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں یوں کروں گا, اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاءاللہ ینگ ہو, ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو, ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے, کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, یہ بائکوں والے, ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے, کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی, وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے, تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, بچانے کا, شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا, اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے, نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے, کچھ اس مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, قرآن کہہ رہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی؟ ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے, خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو. گلک ہوتا ہے نا, ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو, ہم تو گلک کہتے تھے, گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال ڈال کے پھر نکلے گی. اور عجیب بھکاری پن ہے یار, میرے پاس عجیب عجیب قسم کے بھکاری آتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں. حقیقت ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیے, کیا کرنا ہے, یہ ضرورت ہے, فلانی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے, کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اصل میں آڑے وقت کے لیے. جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس تون بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے, تبھی تو نکل رہی ہے کمیٹی, کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں, اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے. میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے, یہ بتا دوں. آپ سمجھ رہے اتنی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو ایک دم نوٹوں کی گڈی نکال کے دیں گے. بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے. اپنی مرضی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی ہو اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان,
دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا میں اپنے پیسے, مستحق نہیں بھی ہے لے جا بھائی. لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, 1 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آ کے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں, ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا, ISSB کا امتحان دیا تو اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا. کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے؟ ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے, میں بالکل یہ ہو رہا ہوں, اور بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی, ان کو بیماری چل رہی تھی, پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا, اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے اور واقعی ضرورت تھی, تو آپ کوئی زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں. یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے, چینج ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے, اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں, کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو, باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے, تعلق. تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اعتراض کرتے, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. دیکھو کیسے اعتراض کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اعتراضات کر کے جان چھڑا سکتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے, اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو وہ جواب میں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا, اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو اس لیے ہر اعتراض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو, نظام ہے اس کا, ایک سسٹم بنایا اس نے. تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں, ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا, جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا. تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ان شکرتم وآمنتم, بشرطے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ. تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی. اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا.